لبنان پر قابض اسرائیل کی وحشیانہ بمباری لگاتار جاری ہے اور جو تازہ جانکاری ملی ہے اس کے مطابق تازہ حملے میں جو لبنان پر اسرائیلی حملے ہوئے ہیں اس میں 13 شہری ہلاک ہو گئے ہیں۔ اقوام متحدہ یعنی یونائٹڈ نیشنز کے امن مشن پر بھی حملہ ہوا ہے۔ جی ہاں، یہ اسرائیلی حملہ ہے جو وہاں پر اس ایریا میں اس علاقے میں لبنان میں جو یونائٹڈ نیشنز یعنی سیونت راشٹر سنگھ کا جو پیس مشن ہے اس پر بھی حملہ کیا گیا ہے۔ لبنان کے مختلف علاقوں پر قابض اسرائیل کی فوج کی مسلسل اور صفاقانہ فضائی غارت گری کے نتیجے میں جو گزشتہ شام مزید 13 لبنانی شہری شہید ہو گئے، جن میں اکثریت خواتین اور بچوں کی ہے۔ چونکہ یہ اس بار جو اسرائیل نے اٹیک کیا ہے لبنان میں، اس میں جیسا حالانکہ اس کا ٹارگٹ اس کا یہ دعویٰ تھا کہ اس نے حزب اللہ کے سینٹرز پر حملے کیے ہیں، لیکن یہ زیادہ تر حملے رہائشی علاقوں پر ہوئے ہیں اور اسی کا نتیجہ ہے کہ جو 13 ہلاکتیں ابھی سامنے آئی ہیں ان میں زیادہ تر ویمن ہیں یعنی خواتین ہیں اور بچے ہیں۔ یہ جانی نقصان جنوبی لبنان یعنی سدرن لبنان، بقا اور دارالحکومت بیروت کے رہائشی علاقوں کو نشانہ بنانے والے حالیہ جارحانہ حملوں کے دوران ہوا ہے۔ جو سورسز ہے لبنان سے، لبنانی میڈیا سورسز کے مطابق جو جانکاری مل رہی ہے اس کے مطابق صوبہ بقا کے قصبے بنی شیت میں قابض اسرائیل کی بمباری سے 4 شہری شہید ہو چکے ہیں، اور جبکہ ملک کے جنوبی قصبے میں یعنی سدن جو قصبے جس کا نام ہے مجد السلم، اس میں ایک رہائشی مکان پر ہونے والے فضائی حملے میں مزید 9 افراد ان کی جانیں جا چکی ہیں، جن میں زیادہ تر خواتین اور معصوم بچے ہیں۔ یہاں بھی آپ کو میں پھر سے بتا دوں کہ ان اعداد و شمار سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اسرائیل جان بوجھ کر ان علاقوں پر حملے کر رہا ہے جو سول ایریاز ہے، جہاں پر رہائشی آبادی ہے، اور اس لیے جو ڈیتھ ٹول ہے اس میں آپ دیکھیں ویمن زیادہ ماری جا رہی ہے، یعنی کہ جو لیڈیز ہے، خواتین ہیں، ان کی زیادہ موتیں ہو رہی ہیں، بچوں کی زیادہ موتیں ہو رہی ہیں۔ ان حملوں میں درجنوں افراد کے زخمی ہونے کی بھی خبریں آ رہی ہیں۔ حالانکہ لبنان کی طرف سے بھی لگاتار اسرائیل کے علاقوں پر فائرنگ کی خبریں ہیں، خاص طور سے حزب اللہ نے بھی اب وہاں پر کافی جو ہے اس نے پہلے تو اسے وارننگ بھی دی تھی کہ لبنان سے، آپ کو یاد ہوگا کہ بیچ میں ایسی وہاں پر ایک مفاہمت تھی، ایک کوشش تھی کہ حزب اللہ کو جو ہے وہ ڈسآرم کیا جائے، لیکن اب آپ دیکھیں کہ کیا نتیجہ سامنے آ رہا ہے۔ اور اگر حزب اللہ اس سے پیچھے ہٹتا تھا کہ ہم ڈسآرم فی الحال کرنا یہ صحیح نہیں ہے جب تک کہ لبنانی جو فورس ہے وہ پوری طرح سے طاقتور نہ ہو جائے، تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اسرائیل کی یہ کہیں کہیں سازش رہتی ہے یا کوشش رہتی ہے کہ وہ اس علاقے میں جتنے بھی مزاحمت کار گروپس ہیں ان کے نہ رہنے کا فائدہ اٹھائے اور زیادہ تر وہ بمباری کر سکیں۔ تو لبنانی وزارت صحت نے سیدا شہر میں 3 شہریوں اور اس کے علاوہ بیروت جو لبنان کا کیپٹل ہے، بیروت کے علاقے بیر حسن میں 1 شہری اور دارالحکومت کے جنوبی مضافاتی علاقے زاحیہ میں قابض اسرائیل کی بمباری سے ایک اور شہری کی شہادت کی تصدیق کی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ابھی کچھ روز پہلے ہی اسرائیل کی کابینہ کے ایک وزیر نے اس طرح کی باتیں کہی تھی کہ زاحیہ جو علاقہ ہے لبنان کو اسے غزہ بنا دیا جائے گا، یعنی یہ ایک طرح سے دھمکی تھی لگاتار، اور اسی دھمکی کے حساب سے آپ دیکھیں تو اسرائیل لگاتار حملے بھی کر رہا ہے، اور UN کے جو پیس مشن ہیں جو اس پر بھی اسرائیل کا نشانہ ہے، اس پر بھی حملہ کیا گیا ہے۔ قابض اسرائیل کی جنگی طیاروں نے یعنی فائٹر جیٹس نے لبنان کی راجدھانی لبنان کی دارالحکومت بیروت کے جنوبی مضافاتی علاقے زاحیہ پر 10 سے زائد وحشیانہ فضائی حملے کیے ہیں، جس کے نتیجے میں متعدد رہائشی عمارتیں زمین بوس ہو گئی ہیں اور شہری ڈھانچے کو بڑے پیمانے پر نقصان پہنچا ہے۔ یہ جارحیت سیدا اور سور کے شہروں سمیت جنوبی لبنان کے متعدد قصبوں الحنیہ، بنت جبل، الوزانی، الخزر، الصفرہ اور تیر فلسہ، حاروف، طول، الدویر، تبنین، السلطانیہ، الطیبہ اور کوثریہ الرز تک پھیل گئی ہے۔ اس کے علاوہ بقا کے علاقوں جس پہ بوادی اور الخزر، سرعین التحتہ اور السعیدہ کو بھی شدید بمباری کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ ایک اور خطرہ پیش رفت میں لبنانی نیشنل نیوز ایجنسی نے یہ رپورٹ کیا ہے کہ قابض اسرائیل کی فوج نے بنت جبل جو ضلع ہے بنت جبل اس کے قصبے القوزح میں تعینات اقوام متحدہ کی عبوری فورس جسے جنرل بتایا جاتا ہے، اس کے گھانا بٹالین کے کیمپ پر توپ خانے سے 2 گولے داغ دیے ہیں۔ اب آپ دیکھیں یہ UN کی پیس کیپنگ وہاں پر مشن سے اس پر بھی توپ سے حملہ کیا گیا، جس کے نتیجے میں کیمپ کے اندر شدید آگ بھڑک اٹھی۔